تو آج ہم بات کر رہے ہیں سائنس اور قرآن پر۔ ہمارے پاس جو مواد ہے نا وہ اسی موضوع کے ارد گرد ہے، مطلب یہ دیکھتا ہے کہ جدید سائنس اور قرآن کی تعلیمات میں کیا تعلق ہے مختلف زاویوں سے۔ مقصد تو یہی ہے کہ ان ذرائع سے جو اہم باتیں ہیں، جو نقطۂ نظر ہیں، ان کو ذرا سمجھا جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو دو شعبے ہیں، سائنس اور قرآن، علم کے اتنے بڑے شعبے، جب ان کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے تو اس کی کیا اہمیت بنتی ہے، خاص طور پر آج کل کے دور میں؟ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بنیادی کوشش تو یہی نظر آتی ہے کہ جو آج کی سائنسی دریافتیں ہیں نا، جیسے کائنات کیسے بنی یا حیاتیاتی ارتقاء، ان کا اور قرآن میں جو تصورات بیان ہوئے ہیں ان کے بیچ میں کوئی ربط، کوئی ہم آہنگی تلاش کی جائے۔ تو اس حوالے سے نا ذرائع میں کئی طرح کے خیالات ملتے ہیں۔ کچھ لکھنے والے تو بڑے واضح طور پر کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی آیات اور سائنسی حقائق ان میں مطابقت دکھائیں۔ مثال کے طور پر وہ جو اکثر مثال دی جاتی ہے انسانی جنین کی نشو و نما کے مراحل کی، وہ نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ۔ ہاں، وہ لیچ لائک کلاٹ اور چیوڈ لمپ والی بات۔ جی بالکل، تو ان کا موازنہ کیا جاتا ہے جدید ایمبریولوجی سے، اور یہ دلیل دی جاتی ہے کہ بھئی 1400 سال پہلے اتنی درست معلومات، یہ تو ایک معجزہ ہے۔ یہ واقعی ایک بہت عام مثال ہے جو سننے میں آتی ہے، لیکن کیا سارے ذرائع ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ مطلب کچھ مواد تو یہ بھی کہتا ہے کہ شاید یہ مطابقت ہمیشہ اتنی سیدھی نہیں ہوتی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، دوسرے نقطہ نظر بھی ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ کچھ ذرائع جو ہمارے پاس ہیں وہ اس بات پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ دیکھیں، قرآن بنیادی طور پر تو ہدایت کی کتاب ہے، روحانی رہنمائی کی، کوئی سائنس کی ٹیکسٹ بک تو نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں سائنسی تفصیلات ڈھونڈنا یہ شاید اس کے اصل مقصد سے ہٹنا ہو۔ مثلاً وہ کائنات کی تخلیق والی آیت ہے سورۃ الانبیاء میں آیت 30، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ کیا؟ اس کا ذکر بگ بینگ تھیوری کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن کچھ مفکرین وہ خبردار بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی تشریحات میں نا کبھی کبھی آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ نظر انداز ہو جاتا ہے، یا پر سائنسی نظریات جو خود بھی بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ، ان کی بنیاد پر معنی نکالے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ یعنی ایک طرف تو کوشش ہے کہ ہم آہنگی مل جائے، اور دوسری طرف یہ احتیاط کہ کہیں متن کے اصل معنی کے ساتھ زبردستی نہ ہو جائے۔ اس سے جڑا ایک تصور وہ اعجاز القرآن العلمی کا بھی ہے، قرآن کے سائنسی معجزات۔ اس کا ذکر بھی کچھ ذرائع میں ہے، اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جی ہاں، علمی اعجاز کا نظریہ یہ کئی ذرائع میں زیر بحث آیا ہے۔ اس کا بنیادی خیال یہی ہے کہ قرآن میں ایسی سائنسی باتیں ہیں جن کا علم جب قرآن نازل ہوا اس وقت انسانوں کو نہیں تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کلام الہامی ہے۔ وہ ایمبریولوجی والی مثال تو اسی ضمن میں آتی ہے۔ کچھ ذرائع میں فلکیات یعنی آسمانوں کے بارے میں، زمین کے بارے میں، سمندروں کے بارے میں جو آیات ہیں ان کو بھی اسی زاویے سے پیش کیا گیا ہے۔ لیکن یہیں پر ایک اور پہلو بھی ہے جو کچھ ذرائع نے اٹھایا ہے، وہ یہ کہ قرآن خود بار بار کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، مشاہدے کی، علم حاصل کرنے کی۔ وہ جو آتا نا کئی آیات میں افلا یتدبرون، کیا وہ غور نہیں کرتے، یا افلا ینظرون، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ تو شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ قرآن سائنس کا متبادل نہیں، بلکہ وہ تو حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ علم حاصل کرو، سائنس سمیت ہر طرح کا علم۔ کچھ ذرائع تو علمی اعجاز کے نظریے پر کیا کہتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں کہ اس سے کبھی کبھی غیر مصدقہ سائنسی نظریات کو بھی قرآن سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ بالکل، یہ بھی ایک بہت اہم زاویہ ہے جو مواد میں موجود ہے۔ تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں نا وہ اس موضوع پر مختلف کئی طرح کے زاویے پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سائنس اور قرآن میں گہری ہم آہنگی دیکھتے ہیں اور اسے اپنی ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف وہ ہیں جو کہتے ہیں نہیں، یہ علم کے الگ الگ دائرے ہیں، ان کے مقاصد الگ ہیں، طریقے الگ ہیں۔ اور کچھ درمیان میں بھی ہیں جو تعلق تو دیکھتے ہیں لیکن بہت احتیاط کے ساتھ۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ موضوع جو ہے یہ علمی اور فکری بحث کے کئی دروازے کھولتا ہے۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو یہ جو مواد ہمارے سامنے ہے
یہ سائنس اور قرآن کے اس پیچیدہ تعلق کو کئی پہلوؤں سے دکھاتا ہے۔ اس میں ہم آہنگی کے دلائل بھی ہیں، احتیاط برتنے کے مشورے بھی ہیں، اور دونوں کے دائرہ کار پر غور و فکر بھی ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ یہ کوئی سادہ سا معاملہ نہیں ہے اور اس پر مختلف آراء موجود ہیں۔ یقیناً، اور اس گفتگو کے آخر میں ایک سوچ جو شاید سننے والوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ علم کے یہ جو مختلف نظام ہیں، سائنس جو مشاہدہ اور تجربے پر مبنی ہے اور مذہب جو وحی اور ایمان پر ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعامل کر سکتے ہیں۔